بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں بالکل خیریت سے ہوں گے۔ آج پاکستان میں 12 ربیع الاول ہے اور ہر طرف بڑی تیاری کی جا رہی ہے۔ جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ کراچی کو خوب سجایا جاتا ہے، اسی طرح بہت بلڈنگیں رات سے بلکہ 1 ربیع الاول سے بہت زیادہ سجی ہوئی تھی۔ تو میں ایک کتاب پڑھ رہی تھی جس کا نام ہے محمد عربی، محمد عنایت اللہ سبحانی کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کا واقعہ بہت خوبصورت انداز میں بیان کرا ہے۔ جو میں پڑھ رہی تھی تو میں نے سوچا کہ میں آپ لوگوں کو اس کا ولاگ بنا دوں اور آپ لوگوں کو بھی سناؤں۔ تو چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں کہ کس طرح انہوں نے بیان کرا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوشنبہ کا دن تھا اور ربیع الاول کی 12 تاریخ تھی کہ آمنہ کے ہاں ولادت ہوئی۔ نومولود بچہ بہت ہی خوبصورت تھا، چاند بھی اس کے آگے پھیکا تھا۔ آمنہ نے اپنے خسر عبد المطلب کو خبر کی کہ آ کر پوتے کو دیکھ لیں۔ عبد المطلب دوڑے ہوئے آئے اور نظر پڑتے ہی کھل اٹھے کہ ایک تو لڑکا تھا اور وہ بھی عبداللہ کا۔ وہ خوشی سے نہال ہو گئے، چنانچہ بچے کو گود میں لیا، سینے سے لگایا، ماتھے پر بوسہ دیا، پھر اسے لیے ہوئے کعبے پہنچے اور اس کا طواف کیا اور بچے کا نام محمد رکھا۔ محمد کے معنی ہیں ہر لحاظ سے قابل تعریف، وہ جسے سب پسند کریں، سب اچھا کہیں۔ پھر ولادت کے 7ویں دن عبد المطلب نے اونٹ ذبح کرایا اور قریش کی دعوت کی۔ لوگ کھانے سے فارغ ہو گئے تو کسی نے پوچھا، عبد المطلب کیا وجہ ہے کہ آپ نے پوتے کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھا، خاندانی نام کیوں نہیں رکھا؟ عبد المطلب بولے، میں نے چاہا کہ آسمان پر بھی اس کی تعریف ہو اور زمین پر بھی، خالق کو بھی وہ پیارا ہو اور خلقت کو بھی۔ قریش میں اونچے گھرانوں میں عورتیں اپنے بچوں کو دودھ خود نہیں پلاتی تھیں، دیہاتوں سے دائیوں کی ٹولیاں آتیں، وہ بچوں کو اپنے یہاں لے جاتی، ان کو دودھ پلاتی، ان کی پرورش و پرداخت کرتی، پھر جب وہ بڑے ہو جاتے تو واپس کر جاتی اور دوسرے بچے لے جاتی۔ اس سے بچے خوب تندرست رہتے اور فصیح عربی بھی سیکھ لیتے۔ مگر دائیوں کے آنے کے موسم متعین تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو اس وقت کوئی دائی نہ ملی۔ عبداللہ کا بھائی تھا ابو لہب، اس کے ایک باندی تھی صوبیہ۔ 2-3 دن آمنہ نے خود دودھ پلایا، پھر بچے کو صوبیہ کے حوالے کر دیا کہ جب تک کوئی دائی نہ ملے اس کو وہ دودھ پلائے۔ صوبیہ نے بس کچھ ہی دن دودھ پلایا تھا کہ قبیلے بنی سعد کی دائیاں آ گئیں۔ دائیاں بچے تلاش کرنے لگیں، وہ گھروں میں جاتیں، ماؤں کو اپنی خدمات پیش کرتیں، مائیں جس کو پسند کرتیں اپنا بچہ اس کے حوالے کر دیتیں۔ ساری ماؤں نے دائیاں چن لیں اور ساری دائیوں کی گودیں بھر گئیں۔ وہاں صرف ایک دائی رہ گئی، اس کو کسی نے نہ پوچھا، اس لیے کہ وہ ذرا کمزور اور لاغر تھی، مفلسی کا بھی شکار تھی۔ یہ تھی ابو ذؤیب کی بیٹی حلیمہ، اور بچہ بھی صرف ایک ہی رہ گیا کہ دائیاں اس سے دور ہی دور رہیں اور کوئی اسے لینے کے لیے تیار نہ تھی۔ وہ بچہ تھا عبداللہ کا بیٹا محمد۔ دائیوں نے سنا کہ محمد یتیم ہے، باپ کے سائے سے محروم ہے، اس لیے انہوں نے اس کی طرف توجہ نہ کی۔ انہوں نے اس کی پرورش کو حقیر جانا اور اس کو دودھ پلانا بے سود سمجھا۔ وہ بولی، اس یتیم کو لے کر کیا کریں، اس کا دادا ہمیں کیا دے گا، ماں سے بھی کیا مل جائے گا۔ اب واپسی کا وقت آ گیا اور دائیوں کے گھر لوٹنے کا ارادہ کیا۔ ہر ایک خوش تھا کہ اس کی گود میں بچہ تھا۔ حلیمہ کا شوہر بھی ساتھ تھا۔ حلیمہ نے اس سے کہا، باخدا مجھے شرم آتی ہے کہ ساری سہیلیوں کی گودیں بھری ہوئی ہیں اور ایک میری ہی گود خالی رہے۔ میں تو جاتی ہوں اسی یتیم کو لے لیتی ہوں، خالی ہاتھ لوٹنے سے یتیم کو لے جانا بہرحال بہتر ہے۔ شوہر نے کہا، جاؤ لے آؤ، کیا حرج ہے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اسی میں برکت دے۔ چنانچہ حلیمہ بچے کو لینے کے لیے آمنہ کے پاس پہنچی۔ آمنہ کو ملال تھا کہ ان کے لال کو کسی نے نہ پوچھا۔ سہیلیوں کے بچے ہاتھوں ہاتھ لیے پر ان کے جگر پارا کو لینا گوارا نہ کیا۔ حلیمہ نے بچے کو لیا تو آمنہ کا بجھا ہوا چہرہ بھی خوشی سے دمک اٹھا۔ حلیمہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھاتی سے لگایا، لیکن حلیمہ کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ حلیمہ کے ہاں برکت ہی برکت شروع ہو گئی۔ حلیمہ کی ایک اوٹنی تھی، دبلی پتلی بالکل مریل۔ بھوک لگی تو شوہر اسے دودھنے اٹھے، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ تھن جو ہمیشہ سوکھا رہتا آج بالکل بھرا ہوا تھا اور دودھ خود بخود ٹپک رہا تھا۔ شوہر نے خود بھی پیا، بیوی کو بھی پلایا۔
دونوں نے جی بھر کر پیا۔ رات ہوئی تو دونوں نے بچوں کو پہلو میں سلا لیا، پھر خود بھی سو رہے۔ نیند اتنی آرام اور چین کی تھی کہ بالکل ہی بے خبر سو گئے۔ پھر صبح ہوئی تو شوہر بولا، حلیمہ کیا خیال ہے؟ باخدا بہت مبارک بچہ پا گئی تم۔ حلیمہ بولی، باخدا میرا بھی یہی خیال ہے۔ پھر دائیوں کا قافلہ گھروں کو لوٹا۔ حلیمہ کی گدیاں آگے آگے تھی اور مستانہ وار بڑھ رہی تھی۔ سہیلیوں نے یہ دیکھا تو آواز دی، واہری ابو زویب کی بیٹی، ذرا ٹھہرو نا، ہمیں بھی تو آ لینے دو۔ ارے یہ وہی گدیا ہے جس پر تم آئی تھیں، یہ تو راستے میں رک رک کر جاتی تھی، بار بار تم پیچھے رہ جاتی تھیں۔ حلیمہ نے کہا، ہاں ہاں باخدا یہ وہی ہے۔ سہیلیاں بولیں، باخدا یہ تو بہت بڑی عجیب بات ہے۔ اب حلیمہ کے یہاں برکتوں کی بارش ہونے لگی، ہر چیز میں برکت ظاہر ہو رہی تھی۔ جانور موٹے ہو گئے، دودھ سے تھن پھول آئے، ہر طرف برکت ہی برکت تھی۔ رفتہ رفتہ 2 سال گزر گئے۔ آمنہ کا لال حلیمہ کا دودھ پیتا، حلیمہ کی ایک بیٹی تھی شیمہ، اس کی گودوں میں کھیلتا۔ صحرا کی کھلی فضا ہوتی اور دیہات کی سادہ زندگی۔ جسم تیزی سے بڑھا، ہاتھ پیر میں طاقت آ گئی اور بچہ خوب تندرست ہو گیا۔ شیر خواری کے دن پورے ہو گئے۔ اب وقت آیا کہ بچہ پھر ماں کی گود میں جائے اور اس کے گھر کی رونق بنے۔ لیکن کیا حلیمہ اس بچے کو جدا کر دیں گی؟ ایسے بچے کو جو ان کے لیے سراپا برکت تھا، مجسم رحمت تھا، باعث راحت تھا اور موجب سعادت تھا۔ کسی طرح بھی طبیعت اس کو چھوڑنے پر تیار نہ تھی۔ تمنا تھی کہ کچھ دنوں وہ ساتھ رہے، کہ برکتوں کا سلسلہ تا دیر قائم رہے۔ وہ بچے کو لے کر ماں کی گھر کی طرف چلیں، لیکن ارادہ تھا کہ ان سے گزارش کریں گی کہ بچے کو کچھ دن اور ساتھ رکھنے کی اجازت دے دیں۔ چنانچہ وہ آمنہ کے پاس آئیں اور بولیں، مجھے اندیشہ ہے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی سے مکے میں رہ گیا تو کہیں یہاں کی آب و ہوا اسے کوئی نقصان نہ پہنچ جائے، کیوں نہ آپ کچھ اور دن ہمارے یہاں رہنے دیں، ذرا اور بڑا ہو جائے پھر آ جائے گا۔ اس طرح حلیمہ آمنہ سے ضد کرتی رہیں، پیہم میں اصرار کرتی رہیں، طرح طرح سے مناتی رہیں، مکے کی آب و ہوا سے ڈراتی رہیں، یہاں تک کہ وہ تیار ہو گئیں۔ اب کیا تھا، حلیمہ کا دل خوشی سے باغ باغ ہو گیا، آنکھیں چمک اٹھیں اور چہرہ دمک اٹھا، اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر پھر اپنے گھر آ گئیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر اسی صحرا میں آ گئے۔ اب پھر وہی کھلی فضا تھی، ریت کے ٹیلے تھے، چکنے چکنے پتھر تھے، وہی ساتھی اور وہی ہمجولی تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر اسی طرح پتھروں سے کھیلتے، ریت پر اچھلتے اور بچوں کے ساتھ ادھر سے ادھر دوڑتے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب 5 سال کے ہو گئے۔ حلیمہ سے جدائی کی ساعت پر آ پہنچی۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حلیمہ کو بےحد محبت تھی۔ وہ سچ مچ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھے، ان کے دل کا سکون تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حلیمہ سے بے انتہا محبت تھی۔ نبوت ملنے کے بعد بھی جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری ماں کہہ کر لپٹ گئے۔ حلیمہ کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جدائی سوہانے روح تھی، لیکن کیا کرتی کہ اب گھر پہنچانا ضروری تھا، مزید روکنا ممکن نہ تھا۔ پھر ایک وجہ اور بھی ہوئی جس کی وجہ سے حلیمہ نے اور جلدی کی۔ ایک روز وہ بیٹھی ہوئی تھیں اور ساتھ ہی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تھے کہ اتنے میں حبشہ کے کچھ عیسائیوں کا گزر ہوا۔ بچے پر نظر پڑتے ہی وہ ٹھہر گئے، قریب آئے اور اسے بڑے غور سے دیکھنے لگے، ایک ایک چیز کا جائزہ لیا۔ حلیمہ سے پوچھا بھی، کیسا بچہ ہے یہ؟ پھر وہ آپس میں باتیں کرنے لگے، اس بچے کو لے لیں، اس کو اپنے یہاں لے چلیں گے، یہ بچہ ایک عظیم انسان ہوگا، ہم خوب جانتے ہیں کہ یہ کیا بنے گا۔ حلیمہ ان کا مطلب سمجھ گئیں اور ان کے ارادوں کو بھانپ گئیں، ان کی سازشوں سے گھبرا اٹھیں، ڈریں کہ کہیں سچ مچ وہ اسے چھین نہ لیں، موقع پا کر اچک نہ لیں یا کوئی آزار نہ پہنچا دیں۔ چنانچہ وہ نظر بچا کر بھاگ کھڑی ہوئیں اور بچے کو لے کر غائب ہو گئیں، حالانکہ انہیں امید نہ تھی کہ اس طرح وہ بھاگ سکیں گی اور بچہ ان سے بچا سکیں گی۔ پھر جتنی جلدی ممکن تھا وہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچی اور ان کی امانت ان کے حوالے کی، تب کہیں جا کر اطمینان کا سانس لیا۔
اب ماں کی مامتا تھی اور دادا کی سرپرستی۔ دونوں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت پیار کرتے، ہمیشہ اپنی نظروں کے سامنے رکھتے اور ہر طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیال رکھتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 6 برس کے ہو گئے تو ماں کا دل چاہا کہ چل کر شوہر کی قبر دیکھیں، چنانچہ وہ مدینے کے لیے روانہ ہو گئیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی لیتی گئیں۔ شوہر کی ایک باندی تھی ام ایمن، وہ بھی سفر میں ساتھ تھیں۔ وہاں ایک مشہور خاندان تھا بنی نجار، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کی ننیال اسی خاندان میں تھی۔ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کر وہیں ٹھہری۔ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ پہنچی تو پیارے بیٹے کو وہ گھر دکھایا جہاں اس کے پیارے باپ نے وفات پائی، وہ جگہ بھی دکھائی جہاں وہ ہمیشہ کی نیند سو رہے تھے۔ آج پہلا دن تھا کہ اس معصوم بچے نے یتیمی کا مفہوم سمجھا، آج پہلا موقع تھا کہ اس کے شیشہ دل پر رنج و غم کا عکس پڑا۔ وہاں 1 مہینہ گزار کر بی بی آمنہ نے گھر لوٹنے کا ارادہ کیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکے کے لیے روانہ ہو گئیں۔ شوہر کی طرح بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیمار پڑ گئیں۔ حذیفہ سے 23 میل پر ایک گاؤں ہے ابوا، وہاں پہنچی تو حالت نازک ہو گئی اور پھر سنبھل نہ سکیں، وفات پا گئیں اور وہیں دفن ہوئیں۔ عبداللہ کی وفات بھی تو پردیس میں ہوئی تھی اور دفن بھی اسی طرح ہوئے تھے، قوم و وطن سے بہت دور۔ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ولی و کارساز ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم تھے، باپ کے سائے سے محروم تھے۔ ابھی اس یتیمی کا شعور ہوا ہی تھا کہ ماں بھی داغ مفارقت دے گئیں۔ باپ کی قبر دیکھی ہی تھی کہ ماں کی قبر تیار ہو گئی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا رہ گئے، ماں ساتھ تھی، تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیمی کا ملال تھا۔ بھلا دل پر کیا بیتی ہوگی جب یہ سہارا بھی ٹوٹ گیا۔ ایک سے بڑھ کر دوسرا ام ایمن نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی حفاظت میں لے لیا اور بڑے پیار سے گھر لائیں۔ مکہ پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلک بلک کر رو رہے تھے۔ آج آمنہ کے لال کی حالت دیکھی نہیں جاتی تھی۔ اس حادثے کو عبد المطلب پر بڑا اثر ہوا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان کے سینے میں ماں کی محبت اور باپ کی شفقت ابل پڑی۔ اب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے انتہا مہربان ہو گئے، پہلے سے زیادہ ماننے لگے، بڑی محبت سے پیش آتے، لطف و کرم کی بارش کرتے، ہر آن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال رکھتے، ہر طرح سے دل جوئی فرماتے، اپنی ذات اور اپنی اولاد سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر رکھتے۔ عبد المطلب قریش کے سردار تھے، کعبے کے زیر سایہ اپنی گدی پر بیٹھتے تو بیٹے ادب و احترام میں گدی سے ذرا دور بیٹھے ہوتے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ جاتے تو عبد المطلب انہیں اپنے پاس بلاتے، اپنی گدی پر بٹھاتے اور پیار سے پیٹھ سہلاتے۔ لیکن افسوس، عبد المطلب بھی زیادہ نہ ٹھہرے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابھی 8 سال کے ہوئے تھے کہ دادا بھی چل بسے۔ دادا کی موت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو سخت صدمہ پہنچا، ویسا ہی صدمہ جیسا اس سے پہلے نہیں۔ دادا کا غم ماں باپ سے بھی سوا تھا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ سمجھدار ہو چکے تھے، شعور بیدار ہو رہا تھا، جذبات و احساسات میں وسعت اور گہرائی آ رہی تھی، لطف و محبت کی حقیقت کو آپ سمجھنے لگے تھے، نوازش و کرم کی قدر و قیمت پہچاننے لگے تھے۔ اس لیے محرومی کا احساس بھی اتنا ہی شدید تھا، اس کے چھن جانے کا غم بھی اتنا ہی گہرا تھا۔ آنکھوں سے آنسو جاری تھے، دل درد و غم سے چور تھا، خود تڑپ رہے تھے، اوروں کو تڑپا رہے تھے، یہاں تک کہ دادا کا جسم قبر کی بھیانک کوٹری میں چھپ گیا اور پھر ہمیشہ کے لیے اوجھل ہو گیا۔ ماں باپ کی آنکھیں بند ہوئیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی رحمتوں سے محروم نہ ہو گئے۔ یہی اس کا فضل و کرم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے دادا ملے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ماں باپ کی طرح مہربان تھے، پھر ایسے چچا ملے جنہوں نے کبھی یتیمی کا احساس تک نہ ہونے دیا۔ دادا عبد المطلب کا انتقال ہوا تو ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سایہ عاطفت میں لے لیا۔
یہ عبد المطلب کے بیٹے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہوتے تھے۔ باپ نے اپنی موت سے پہلے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سرپرست بنا دیا تھا اور وصیت کر گئے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال رکھنا اور ان کی خیر خواہی میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھنا۔ عبد المطلب کی کئی بیویاں تھیں، ان بیویوں سے 10 بیٹے تھے۔ ابو طالب نہ تو بھائیوں میں سب سے بڑے تھے اور نہ ہی سب سے زیادہ مالدار تھے، البتہ سب سے زیادہ باہمت تھے، شرافت میں بھی سب سے بڑھ کر تھے، طبیعت کے بہت ہی نیک تھے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ اور 2 سگے بھائی تھے۔ بقیہ بھائی دوسری بیویوں سے تھے، اس لیے کوئی تعجب کی بات نہیں اگر باپ نے یہ ذمہ داری ان پر ڈالی اور انہیں یہ وصیت کر گئے۔ عبد المطلب کی طرح ابو طالب بھی بھتیجوں کو مانتے، ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتے، سوتے تو ساتھ لے کر سوتے، کہیں جاتے تو ساتھ لے کر جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے ان کو اپنی جان کی فکر نہ ہوتی، نہ اپنے بچوں کی۔ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر محبت کیوں تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن رات ان کی نگاہوں کے سامنے رہتے، وہ دیکھ رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر سچائی اور ایمانداری ہے، شرافت اور پاک بازی ہے، بات بات سے ذہانت کا ثبوت ملتا ہے، ایک ایک چیز سعادت مندی اور خوش بختی کا پتہ دیتی ہے۔ چچا کی سرپرستی میں 4 سال گزر گئے، جسم پروان چڑھتا رہا، عقل کا دائرہ وسیع ہوتا رہا اور فطرتی صلاحیتیں ابھرتی رہیں۔ 12 سال کے ہوئے تو جسم میں کافی مضبوطی اور توانائی آ چکی تھی، عقل میں غیر معمولی گہرائی تھی، ذہانت بلا کی تھی، روح میں بے پناہ عظمت و بلندی تھی، وسعت و ہمہ گیری تھی، احساس و شعور سے وہ پوری طرح بھرپور تھی۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ہی کیا تھی، بالغ بھی نہ ہوئے تھے، لیکن پیشانی پر اقبال مندی کا ستارہ چمک رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں غیر معمولی صلاحیتیں جھلک رہی تھیں اور عجیب و غریب کمالات ظاہر ہو رہے تھے۔ ابو طالب دیکھ دیکھ کر سخت حیران ہو رہے تھے اور حیرت سے انگشت بدانداز تھے۔ اب ان کے نزدیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شمار ناسمجھ بچوں میں نہ تھا، بلکہ سوجھ بوجھ رکھنے والے بڑے بوڑھوں میں تھا۔ پوری بے تکلفی سے وہ ہر طرح کے مسائل پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تبادلہ خیال کرتے، جیسے کوئی شخص اپنے کسی برابر کے ساتھی سے کرے۔ اسی زمانے میں جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تقریباً 12 سال تھی، ابو طالب نے شام کے تجارتی سفر پر جانے کا ارادہ کیا۔ سفر دور دراز کا تھا اور راستہ دشوار، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے جانے کا خیال نہ تھا، لیکن وہ چلنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لپٹ گئے۔ ابو طالب نے سوچا سفر تو دشوار ہے مگر بھتیجا بھی ہوشیار ہے، اور یہ سوچ کر وہ بخوشی ساتھ لے جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ تجارتی قافلہ روانہ ہو گیا۔ قافلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے۔ راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ دیکھتے اس پر غور کرتے، جو کچھ سنتے اس پر سوچ بچار کرتے اور سب کچھ ذہن میں محفوظ کرتے جاتے۔ قافلہ مختلف علاقوں سے گزرا، بہت سے شہروں میں ٹھہرا اور بالآخر شام کی سرزمین پر پہنچ گیا اور وہاں کے ایک مشہور شہر بصرہ میں پڑاؤ ڈال دیا۔ بصرہ میں بحیرہ نامی ایک راہب تھا، اس کے گرجا گھر کے پاس ہی ایک سایہ دار جگہ تھی۔ قریش تاجر جب سے بصرہ پہنچتے وہیں پر ٹھہر کر کچھ دیر آرام کرتے، پھر آڑھتیوں اور بیوپاریوں سے ملتے۔ یہ قافلہ بھی اسی جگہ ٹھہرا اور ہر شخص اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ کوئی زیادہ تھکا ہوا تھا تو بیٹھ کر دم لینے لگا، کوئی بھوک سے بےتاب تھا تو دسترخوان پھیلا کر بیٹھ گیا، کوئی اپنا تجارتی سامان ٹھیک کرنے لگا کہ جلد سے جلد اس کو ٹھکانے لگائے۔ اور ابھی کوئی بات زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی، لوگ اسی طرح اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوئے تھے کہ ایک قاصد آیا اور بولا، آپ لوگ بحیرہ کے ہاں تشریف لے چلیں، انہوں نے کھانے کا اہتمام فرمایا ہے اور آپ تمام لوگوں کو دعوت دی ہے۔ لوگ حیرت سے ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے، نگاہیں گویا ایک دوسرے سے پوچھ رہی تھیں۔ وہ یہاں کئی بار آئے، ٹھہرے اور چلے گئے، لیکن بحیرہ نے کبھی نہیں پوچھا آج ہی وہ کیوں اتنا مہربان ہو گیا۔ بہرحال کرتے کیا، دعوت قبول کر لی اور تمام لوگ قاصد کی رہنمائی میں روانہ ہو گئے۔ ہاں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم رہ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں گئے، اس لیے کہ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچے تھے۔ بحیرہ نے سب کا ہی پرتپاک
خیر مقدم کیا، بولا بھائیوں میں چاہتا ہوں کہ آج تم سب میرے ساتھ کھانا کھاؤ اور تم میں سے کوئی بھی نہ رہ جائے۔ اہل قافلہ بولے ہم سب آ گئے ہیں، ہاں ایک چھوٹا لڑکا بھی ساتھ تھا، اس کو وہیں چھوڑ آئے ہیں۔ بحیرہ نے کہا نہیں نہیں، لڑکا ہے تو کیا، اس کو بھی بلاؤ، وہ بھی یہیں کھانا کھائے گا۔ اس سے ان کی حیرانی اور بڑھ گئی کہ ایک تو خلاف معمول دعوت کی، پھر یہ بھی اصرار کہ کوئی رہ نہ جائے۔ چنانچہ انہوں نے پوچھا بحیرہ کیا بات ہے کہ آج آپ نے ہماری دعوت کی ہے، اس سے پہلے تو کبھی کرتے نہ تھے۔ بحیرہ نے کہا آپ لوگ مہمان ہیں، ہمارے پڑوس میں آ کر ٹھہرے ہیں، ہم پر آپ کا حق ہے، ہمیں اس کا خیال کرنا چاہیے۔ میں نے چاہا کہ آپ لوگوں کی کچھ خاطر خواہ تواضع ہو جائے۔ اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ انہوں نے کہا باخدا کوئی بات ہے ضرور۔ پھر قاصد ابو طالب کے ڈیرے پر گیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر آیا۔ بحیرہ اور تمام مہمان بیٹھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے۔ بحیرہ کی نظریں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی تو جم کر رہ گئیں اور وہ ٹکٹکی لگائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا ہی رہا۔ سب نے کھانا کھایا اور ادھر ادھر پھیل گئے، کوئی تو چہل قدمی کر رہا تھا اور کوئی گھوم گھوم کر بحیرہ کا گرجا گھر دیکھ رہا تھا۔ اسی وقت بحیرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور بولا بیٹے تمہیں لات و عزیٰ کی قسم، جو کچھ پوچھوں بتلا دینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لات و عزیٰ کی قسم نہ دیجیے۔ بحیرہ نے کہا اچھا خدا کی قسم، جو کچھ پوچھوں سب بتلا دینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پوچھئے کیا پوچھتے ہیں؟ اب بحیرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے بارے میں مختلف سوالات کرنے لگا۔ کچھ مزاج اور طبیعت کا حال پوچھا، کچھ عادات و اخلاق کے بارے میں دریافت کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر سوال کا جواب دیتے رہے۔ اتنے میں ابو طالب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے آ گئے۔ بحیرہ نے پوچھا یہ لڑکا تمہارا کون تھا؟ ابو طالب یہ میرا بیٹا ہے۔ بحیرہ بولا یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ تمہارا بیٹا نہیں، اس لڑکے کا باپ زندہ ہو یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بحیرہ کی یہ معلومات دیکھی تو ابو طالب دنگ رہ گئے، بولے ہاں یہ میرا بھتیجا ہے۔ بحیرہ نے کہا اور اس کا باپ؟ ابو طالب بولے ابھی یہ ماں کے پیٹ میں ہی تھا کہ باپ کا انتقال ہو گیا۔ بحیرہ بولا تم نے سچ کہا، اب اپنے بھتیجے کو گھر واپس لے جاؤ اور دیکھو اسے یہودیوں سے بچائے رکھنا۔ خدا کی قسم اگر انہوں نے دیکھ لیا اور جس حد تک میں نے اسے پہچان لیا ہے انہوں نے پہچان لیا تو اس کی جان کے پیچھے پڑ جائیں گے۔ تمہارا یہ بھتیجا ایک عظیم انسان ہوگا۔ پھر وہ واپس ہو گیا، چہرہ خوشی اور اطمینان سے چمک رہا تھا اور زیر لب وہ یہ کہتا جا رہا تھا میرا اندازہ بالکل صحیح نکلا۔ ابو طالب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر واپس آ گئے۔ بحیرہ نے جو کچھ کہا تھا وہ سب دماغ میں گونج رہا تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس نے جو پیشن گوئی کی تھی وہ ذہن میں گردش کر رہی تھی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنے ملک سے باہر نکلنے کا یہ پہلا اتفاق تھا۔ واپس ہوئے تو اس طویل سفر کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ دیکھا تھا ذہن میں تازہ کرتے رہے، لوگوں سے جو کچھ سنا تھا اس پر غور کرتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بڑے ریگستان اور اونچے اونچے پہاڑ دیکھے تھے، ہرے بھرے چمنستان اور پھولوں سے لدے ہوئے باغ دیکھے تھے، طرح طرح کے نشیب و فراز طے کیے تھے، مختلف شہروں اور بستیوں سے گزرے تھے، ان سے متعلق لوگوں میں جو کچھ گفتگویں ہوئی تھیں، ماضی اور حال کے بارے میں جو باتیں ہوئی تھیں، سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ سے سنی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے لوگ بھی ملے جو انہیں چیزوں کو پوچھتے تھے جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم پوچھتی تھی، ایسے لوگ بھی نظر آئے جو آسمانی کتابوں کے احکام پر عمل پیرا تھے۔ یہ بھی سننے میں آیا کہ کچھ لوگ جو آتش پرستی میں مگن ہیں، ایسے لوگ بھی ہیں جو پتھر کی مورتی کے حضور عبادت کی رسوم ادا کرتے ہیں اور بندگی کے آداب بجا لاتے ہیں۔ کچھ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی نکیل یہودی علماء کے ہاتھ میں دے رکھی ہے، جو کتاب الہی کی من مانی تعویلیاں کرتے ہیں اور اپنے جی سے شریعت بناتے ہیں، اور کچھ لوگ ہیں جو عیسائی پادریوں کے اشارے پر چلتے ہیں، جنہوں نے غیب دانی کا ڈھونگ رچا رکھا ہے۔ اس اندھیارے میں، ہاں اس
گھٹا ٹپ اندھیارے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک چیز کا جائزہ لیتے، غور و فکر کرتے، افکار و خیالات کا سلسلہ بن جاتا اور دیر تک اسی عالم میں پڑے رہتے۔ رہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوچتے کس کی راہ ٹھیک ہے اور کس کی غلط، کون حق پر ہے اور کون باطل پر، حق کہاں ہے اور وہ ہے کیا۔ کم سن مگر عقل مند اور روشن ضمیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر تھی کس طرح حق مل جائے، اس کی حقیقت کھل جائے، تاریخ کا پردہ چاک ہو جائے اور روشنی نظر آ جائے۔ لڑکپن کا زمانہ کھیل تماشے کا زمانہ ہوتا ہے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھیل تماشے سے کوسوں دور رہتے، بیکار باتوں اور فضول کاموں میں کوئی دلچسپی نہ لیتے، ہمیشہ حق کی دھن میں رہتے، اس فکر میں رہتے کہ کوئی ایسی بات معلوم ہو جائے جس میں کوئی رہنمائی ہو، کوئی ایسا نشان نظر آ جائے جس سے کسی حقیقت کا سراغ لگتا ہو۔ گھرانہ والوں کے ساتھ اکاذا، مجنہ اور ذی المحاذ بھی جاتے۔ یہ عرب کے مشہور بازار تھے جو مکے کے آس پاس ہی لگتے، پھر لگتے بھی حرمت کے مہینوں میں جن میں جنگ اور خون ریزی حرام ہوتی ہوئی جنگیں رک جاتی، انتقام کے بھڑکتے ہوئے شعلے بجھ جاتے، اور یہ حرمت کے مہینے 4 تھے: ذی قعدہ، ذی الحج، محرم اور رجب۔ ان بازاروں میں ہر قسم کی چیزیں بکتی، بیرون ملک سے بھی سامان آتا اور فروخت ہوتا۔ اس کے علاوہ ان میں شعر و شاعری کی محفلیں جمتی، مقررین اپنی خطابت کے جوہر دکھاتے، ہر شخص اپنے افکار و خیالات کا برملا اظہار کرتا، ہر مذہب کا آدمی اپنے عقائد کی اشاعت کرتا، ہر شخص پوری آزادی سے اپنے نظریہ مسلک پر عمل کرتا، نہ وہاں کسی طرح کا خطرہ ہوتا، نہ کسی سے اندیشہ، ہر ایک مطمئن اور بے غم ہوتا کہ یہ حرمت کے مہینے ہیں۔ یہ بازار آدمیوں سے بھرے ہوتے، ان میں طرح طرح کے لوگ ہوتے، جگہ جگہ سے باشندے آتے، ہر طرف ایک چہل پہل ہوتی، ایک ہمہ ہمی ہوتی۔ ایسے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں سے ملنے جلنے کا اور ان کے افکار و عقائد کو سمجھنے کا اور ان کے قول و عمل کو پرکھنے کا بڑا اچھا موقع ملتا، اور یہ فیصلہ کرنے میں بھی آسانی ہوتی کہ کون راہ راست پر ہے اور کون اس سے پرے۔ صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی میں ہوتے اور یکسوئی حاصل ہوتی تو ساری باتیں بارگاہ عقل میں پیش کرتے، جو بات صحیح معلوم ہوتی ذہن نشین کر لیتے اور جو غلط معلوم ہوتی اسے دور ڈال دیتے۔ 12 سال کی عمر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چرانے لگے تھے، اس سے غور و فکر میں اور مدد ملی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا محبوب مشغلہ تھا۔ کچھ گھر والوں کی بکریاں ہوتی اور کچھ قبیلے والوں کی، ان کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دور ٹیلوں اور میدانوں کی طرف نکل جاتے جہاں بکریوں کو آزادی سے چرنے کا موقع ملتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو پرسکون اور پرکیف فضا میسر ہوتی۔ وہاں فکر و نظر کے لیے، غور و تدبیر کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک وسیع میدان ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کی یہ وسیع و عرض کائنات ایک کتاب کی مانند آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھلی ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی سیر کرتے اور اس کے اشاروں کو سمجھنے کی کوشش کرتے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکپن کے ایام اور جوانی کے سال گزارے، نہ کہ دوسرے لڑکوں اور جوانوں کی طرح کھیل کود میں، ہنسی مذاق میں، فضول باتوں اور بے مقصد کاموں میں۔ اس نوعمری ہی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں بڑوں کی سی سوجھ بوجھ اور دوربینی تھی۔ بچپن کا واقعہ ہے، کعبے کی دیواریں بن رہی تھیں، بچوں نے تابند اتار کر کندھوں پر رکھ لیے اور پھر پتھر ڈھونڈنے لگے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور مضبوطی سے باندھ لیا۔ چچا نے کہا، بچوں کو دیکھو، اپنے تابند اس طرح انہوں نے کندھوں پر رکھ لیے ہیں اور اب کیسے مزے سے ڈھو رہے ہیں، تم بھی ایسا ہی کر لو، پھر کندھے نہیں دکھیں گے۔ مگر چچا کے کہنے سے ایسا کرنا چاہا تو مارے غیرت کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو گئے۔ مکے میں عام رواج تھا کہ رات کو لوگ اپنے اپنے کاموں سے چھٹی کر کے جمع ہوتے، طرب و نشاط کی محفلیں آراستہ ہوتی، دلچسپ تفریحی پروگرام رہتے، داستان گوئی و داستان سرائی اس پروگرام کا ایک اہم جزو ہوتا۔ کوئی شخص جس کو اس فن میں کمال ہوتا داستان سنانا شروع کرتا اور لوگ رات بھر بیٹھے سنتے رہتے۔ یہ گویا اس زمانے کا کلچرل پروگرام تھا۔ ایک ساتھی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ابھارا،
محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات تم بھی اس محفل کا لطف اٹھاؤ، جوانی کا زمانہ تھا۔ ساتھی نے زیادہ کہا تو تیار ہو گئے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بکریاں چرایا کرتا تھا۔ فرمایا اچھا آج رات میری بکریاں تم دیکھتے رہنا، اور پھر اس تفریحی پروگرام میں شرکت کے غرض سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آبادی کی طرف چل پڑے۔ راستے میں کسی گھر سے گیت کی آواز آ رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر کر سننے لگے۔ کچھ دیر میں نیند آ گئی اور سو گئے۔ آنکھ کھلی تو دن چڑھ چکا تھا۔ سورج کی گرمی میں تیزی آ چکی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھی کے پاس لوٹ آئے۔ ساتھی نے دیکھتے ہی پوچھا کہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم رات کیسی گزری؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا بتاؤں، جا رہا تھا کہ راستے میں ایک جگہ گیت گانے کی آواز آئی۔ گیت بڑا سہانا تھا، آواز بھی بڑی سریلی تھی۔ سوچا کہ تھوڑی دیر اسے بھی سن لوں پھر جاؤں، مگر بیٹھا تو نیند آ گئی۔ پھر آنکھ کھلی تو صبح ہو چکی تھی۔ دوسری رات ساتھی نے پھر اکسایا دیکھو آج یہ موقع ہاتھ سے نہ جانے پائے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر روانہ ہو گئے، مگر راستے ہی میں تھے کہ کانوں میں گیت کی آواز پڑی۔ گیت بھلا کا سہانا تھا، ایسا لگتا گویا آسمان سے آواز آ رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر سننے بیٹھ گئے۔ کچھ دیر میں نیند آ گئی اور سو گئے۔ 40 برس کی زندگی میں صرف 2 بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کا ارادہ کیا، مگر دونوں مرتبہ خدا نے بچا لیا کہ تیری شان ان فضولیات سے بالاتر ہے۔ پھر کبھی خواب میں بھی اس طرح کا خیال نہ آیا، اور نہ کبھی کوئی ایسی بات سرزد ہوئی جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت و دیانت پر کوئی حرف آتا یا عفت و پاک بازی پر کوئی آنچ آتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شرم و حیا کے پیکر تھے، عفت و پاک بازی کا اعلیٰ ترین نمونہ تھے، سچائی کے لیے پوری قوم میں مشہور تھے، دیانت داری اور ایمانداری میں تو اپنی مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تھے۔ اہل مکہ نے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امین کا خطاب دیا تو کوئی حیرت کی بات نہیں، ہاں ذرا بھی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی خطاب زیب دیتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو زیب دیتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوانی میں تیر اندازی سیکھی، جوان ہوئے تو فن سپہ گری میں مہارت حاصل کی، اور جنگ فجاز ہوئی تو چچاؤں کے دوش بدوش رہے۔ یہ جنگ قریش اور حوازن کے درمیان ہوئی تھی اور تاریخی جنگ تھی، بڑی ہی خوفناک اور تباہ کن۔ عرب کی سرزمین میں کبھی ایسی جنگ نہ دیکھی تھی۔ یہ جنگ برسہ برس رہی۔ شریک ہونے کو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہوئے، لیکن کسی پر ہاتھ نہ اٹھایا۔ اس جنگ میں گھرانے کے گھرانے تباہ ہو گئے۔ اس سے کچھ لوگوں کو دکھ بہت ہوا اور انہوں نے صلح کی آواز اٹھائی۔ بالآخر دونوں فریقوں میں معاہدہ ہو گیا۔ یہی معاہدہ حلف الغصول کے نام سے مشہور تھا۔ اس معاہدے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریک تھے۔ عمر مبارک اس وقت 16 سال تھی۔ جنگ سے فرصت ملی تو اہل مکہ پھر اپنی پرانی حالت پر آ گئے۔ اب پھر وہی لہو لعب تھا اور وہی سرمستیاں تھیں۔ رنگ رلیاں منائی جانے لگیں، آوارگی و بے حیائی کا بازار گرم ہو گیا، جوئے اور شراب کی محفلیں آباد ہو گئیں، اور لوگ داد عیش دینے لگے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھیڑ بکریاں لے کر پہلے کی طرح میدانوں میں نکل جاتے۔ وہاں کھلی فضا ہوتی اور روح پرور سما ہوتا، آنکھیں بکریوں کی دیکھ بھال کرتی اور روح کائنات کی وسعت میں پرواز کرتی۔ یہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شب و روز تھے، یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشاغل اور دلچسپیاں تھیں۔ اسی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سکون و راحت کا سامان تھا۔ تنہا رہنا اور نظام کائنات کا مطالعہ کرنا، ہنگاموں سے دور رہنا اور عالم کے حسن انتظام پر غور کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بس بکریاں چرانے سے مطلب رہتا، صحرا کی فضا میں مزہ آتا، تنہائی اور یکسوئی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن و فکر کی نشو و نما ہوتی، قلب و روح پر معرفت کا فیضان ہوتا اور کائنات کے اسرار منکشف ہوتے۔ اور ابو طالب وہ روزی کی فکر رکھتے، معاشی دوڑ دھوپ میں لگے رہتے کہ ان کا اور بھتیجے کا پیٹ پل سکے اور آسانی سے اولاد کا گزارا ہو سکے، جو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کچھ کم تعداد میں نہ تھی۔ ایک دن ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور بولے، بھتیجے تم جانتے ہو کہ
اپنی مالی حالت کیا ہے؟ ہماری پریشانیاں بہت بڑھ گئی ہیں۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسروں کو اپنا مال دے کر تجارت کراتی ہیں، کہو تو تمہارے لیے بات کر دوں۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 23 یا 24 سال تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چچا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمائیں سر آنکھوں پر۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت اونچے گھرانے کی خاتون تھی۔ ان کا سلسلہ نسب 5ویں پشت میں قصی تک پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا تھا۔ یہ بنی مخزوم کے 2 رئیسوں سے یکے بعد دیگرے بیاہی تھیں۔ وہ دونوں بہت کافی دولت چھوڑ کر دنیا سے رخصت ہو گئے۔ پھر قریش کے بہت سے رئیسوں نے شادی کا پیغام بھیجا، لیکن ہر ایک کو ٹھکرا دیا۔ اب وہ تنہا رہتی، اپنا سرمایہ کاروبار میں لگاتی، خوب نفع اٹھاتی اور نہایت خوشحالی کی زندگی بسر کرتی۔ ابو طالب پہنچے تو وہ تجارت کے لیے کسی آدمی کی فکر میں تھی۔ ابو طالب نے پوچھا، خدیجہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تجارت کرنا پسند کرو گی؟ خدیجہ بولی، آپ کسی ناپسندیدہ اور غیر آدمی کے لیے کہتے تو جب بھی مجھے انکار نہ ہوتا۔ یہ تو اپنے آدمی ہیں اور وہ بھی امین۔ ابو طالب لوٹ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر بولے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لو اللہ نے روزگار کا انتظام کر دیا۔ شام جانے کے لیے قافلہ تیار ہو گیا۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خدیجہ کا غلام میسرہ بھی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سبھی چچا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رخصت کرنے آئے۔ ابو طالب آگے تھے۔ ان لوگوں نے جدا ہوتے وقت بڑے پیار سے کہا، خدا یہ سفر مبارک کرے، تجارت میں خوب برکت دے اور خیریت سے واپس آئے۔ میسرہ کو بھی وصیت کی کہ دیکھو میسرہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال رکھنا، کوئی تکلیف نہ ہونے دینا۔ قافلہ روانہ ہو گیا۔ راستے میں وہ ساری چیزیں پھر سامنے آتی رہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سفر میں دیکھ چکے تھے۔ چلتے چلتے قافلہ شام تک پہنچ گیا اور پھر اسی شہر بصرہ میں ٹھہرا۔ قافلے میں جتنے لوگ تھے سب کی ہمدردیاں اور خیر خواہیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے لیے بہترین رفیق سفر اور سراپا خیر و برکت تھے۔ رہا خدیجہ کا غلام میسرہ، تو نہ پوچھیے اس کا کیا حال تھا، جسے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہو، بے حد محبت کرتا، ہر وقت خیال رکھتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات کو نہ ٹالتا۔ جو کچھ سامان ساتھ تھا، اس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی کامیابی سے تجارت کی۔ ایک ہوشیار، تجربے کار اور خوش تدبیر انسان کی طرح پھر کسی کے ہاتھ کچھ بیچا تو بڑی خوش اخلاقی سے، کسی سے کوئی معاملہ کیا تو بڑی ایمانداری سے، کسی سے کچھ تبادلہ کیا تو بڑی دیانتداری سے، پھر واپس ہوئے تو خدیجہ نے جو فرمائشیں کی تھیں اور جو سامان منگوایا تھا سب ساتھ لائے۔ کیا کاروبار کی ان مشغولیتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات چھوٹ گئے؟ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح تنہائیوں میں بیٹھ کر غور و فکر کرتے رہے۔ لوگوں کے حالات جدا جدا تھے، ان کے مذاہب مختلف تھے، ان کے عقائد ایک دوسرے سے الگ تھے۔ آپ ہر ایک کو عقل کے ترازو میں تولتے، ان میں کون صحیح ہے، کس حد تک صحیح ہے، گھنٹوں بیٹھے اسی پر غور فرماتے۔ جہاں قافلے کا پڑاؤ تھا، اس سے قریب ہی ایک بہت بھاری درخت تھا۔ ایک روز معمول کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے۔ میسرہ ادھر ادھر کچھ کام دھام میں مصروف تھا۔ پاس ہی ایک گرجا گھر تھا، اس میں سے ایک راہب نکلا اور میسرہ کے پاس آیا۔ یہ نہ تو نستور راہب، میسرہ یہاں تجارت کی غرض سے ہر سال آتا تھا، اسی لیے نستور اس سے خوب واقف تھا۔ وہ بولا، میسرہ تمہارے ساتھ یہ کون ہے؟ میسرہ نے کہا، قریش کا ایک جوان۔ راہب بولا، تم نے اس میں کیا کیا اوصاف دیکھے؟ میسرہ نے جواب دیا، ایمانداری، پاکیزگی اور ستھرائی، نرم مزاجی اور خوش اخلاقی، افکار و خیالات کے سمندر میں اسی طرح غرق رہنا، نگاہ تصورات سے کائنات کا مطالعہ کرنا۔ نستور نے بڑی بے تابی سے پوچھا، اس کی آنکھیں کس قسم کی ہیں؟ میسرہ پہ کچھ گھبراہٹ سی طاری ہوئی، بولا، آنکھیں سیاہ اور چوڑی ہیں، سفید حصے میں سرخ ڈورے ہیں، پلکیں سیاہ اور باریک ہیں، کچھ بڑی بڑی بھی ہیں جو آنکھوں کا حسن دوبالا کرتی ہیں۔ نستور، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کے لیے پر تول رہا تھا، بولا، میسرہ جو اس درخت کے نیچے ٹھہرے اور اس میں یہ خوبیاں ہوں، وہ نبی ہی ہو سکتا ہے۔
پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس کی قوم میں جو مذاہب رائج تھے ان کے بارے میں سوالات کرنے لگا۔ وہ چاہتا تھا کہ اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیالات معلوم ہوں اور اندازہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ان مذاہب کا کیا مقام اور کتنا احترام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تردید کی اور سب سے بیزاری ظاہر کی۔ خود اس کا مذہب چونکہ عیسائی تھا، اس لیے اب اس نے اس بارے میں بھی سوال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں جو اچھائیاں یا برائیاں تھیں سب بیان کر دیں۔ اس کا پارٹ 2 بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ انشاءاللہ شیئر کروں گی۔ آج کے لیے مجھے اجازت دیجیے، یہیں تک کا آج کا میں نے یہ کتاب پڑھی ہے۔ انشاءاللہ کل پھر میں آپ کے ساتھ اس کا آگے کا حصہ شیئر کروں گی۔ اچھا، اب مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔